ایک، بنی ہاشم، خاص طور سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت اور حرمت کو پامال کرنا۔ دو، امیر المومنین علی علیہ السلام کے راہ و روش اور سیرت میں شک پیدا کرنا۔ تین، بنی امیہ کی راہ و روش اور چال و چلن کو لوگوں کے درمیان عام کرنا اور رائج کرنا۔ آئیے چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو جری بنا دیا، اور وہ امیر المومنین علی علیہ السلام پہ کھلم کھلا سب و شتم، لعن اور گالیوں کو رائج کرنا ہے۔ حاکم شام معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو عام کرنے پر پابندیاں عائد کی، خلفاء کے فضیلت میں حدیثیں گڑھوائیں۔ صرف اسی پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات اقدس پر لعن، سب و شتم اور گالیوں کو اس درجہ رائج کیا کہ یہ بات صرف شام کے حد میں محدود نہ تھی، بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں نماز جمعہ کے بعد، نماز جماعت کے بعد اور ممبروں سے اسے رائج کیا۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الغدیر میں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے نقل کرتے ہیں کہ حاکم شام معاویہ کو اس بات پر اصرار تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مذمت میں حدیثیں گڑھی جائیں، اور ان حدیثوں کو اتنا عام کیا جائے کہ بچے انہی گالیوں، انہی سب و شتم اور انہی گڑھی ہوئی باتوں سے مانوس ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھیں، اور جو بڑھے ہیں وہ بڑھاپے کے مرحلے میں قدم رکھیں۔ اور جب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عداوت، دشمنی اور ان کا بغض ان کے دلوں میں مستحکم اور مضبوط ہو جائے، تو پھر ان کو حکم دیا جائے کہ اب وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ لعن کریں، سب و شتم کریں اور ان کو گالیاں دیں۔ لہٰذا جاہز کا بیان ہے کہ حاکم شام معاویہ نماز جمعہ کے خطبے کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ سب و شتم کرتا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا، اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتا تھا۔ مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کے نام دستور العمل کے طور پر یہ حکم دیا کہ نماز جمعہ کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ سب و شتم کیا جائے اور انہیں گالیاں دی جائیں۔ اتنے ہی نہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ حاکم شام معاویہ قنوت میں دعائے قنوت کے بجائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گالیاں دیتا تھا۔ اور مشہور و معروف مورخ طبری لکھتے ہیں کہ حاکم شام معاویہ نے جب مغیرہ کو کوفے کا گورنر بنایا تو مغیرہ سے کہا، مغیرہ لا تتحمّ عن شتم علی و ذمہ، دیکھو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو گالی دینے سے پرہیز نہ کرنا، اور ان کی سرزنش، ملامت، مذمت کرنے سے دوری اختیار نہ کرنا۔ حتیٰ معاویہ کی جرأت اتنی ہو گئی کہ حج پہ آیا اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتا۔ مدینہ منورہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پہ جا کے امیر المؤمنین کو سب کرنا، لعن کرنا اور گالیاں دینا چاہتا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص سے مشورہ کر لو، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا۔ تو حاکم شام معاویہ نے جب سعد ابن ابی وقاص کے درمیان یہ بات رکھی تو سعد ابن ابی وقاص معاویہ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں مسجد النبی میں آنا چھوڑ دوں گا۔ اور پھر جب معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کے نام خط لکھا اور اس سے یہ پوچھا کہ سعد یہ بتاؤ تم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے ہو، کیا چیز ہے جو تمہیں امیر المؤمنین کو گالیاں دینے سے روکتی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 تاریخی جملے مجھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک حدیث منزلت ہے جو جنگ تبوک میں ارشاد فرمائی، یا علی اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال میرے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، ہاں فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث رعیت کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل علم میں اسے دوں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تیسری بات جو علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کرنے سے مجھے روکتی ہے وہ آیہ مباہلہ کہ جس میں قرآن نے فرمایا قل تعالوا
ندउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। ऐ मेरे नबी, आप इनसे कह दीजिए, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं, तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ और हम अपने नफ्सों को लेकर आते हैं, और मुबाहिला करें और अल्लाह झूठों पर लानत करे। इस आय करीमा के बाद नबी गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान मुबाइला में ले गए और वहाँ ये फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ऐ मेरे अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं। आपने मुलाहिज़ा किया, साद इब्न अबी वक्कास कहता है, ये तीन बातें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुझे सब व शत्म करने से रोकती हैं। और अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, इब्न अब्बास हाकिम शाम मुआविया से मिलते हैं और उससे कहते हैं, ए मुआविया, तुम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह पहचानते हो, इस्लाम में उनका किरदार क्या है उसे भी जानते हो और उनके फ़ज़ाइल, मनाक़िब और मकाम व मंजिलत से खूब वाकिफ़ हो। अब तो वो शहीद हो चुके हैं, लिहाजा सब्बो शत्म से रोको और तुम भी सब्बो शत्म न करो। लेकिन मुआविया फिर भी बाज नहीं आता और इब्न अब्बास के बात को रद्द कर देता है। अब दो अहम पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। एक, बनी उमैया के ज़माने में 70,000 मिंबर लगाए गए ताकि उन मिंबरों से